لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الحكيم ومبين كتابه الكريم يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلمة الله سبحانه وتعالى والسنين صلى الله عليه وسلم. सबसे पहले मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं आप तमाम उलमाए किराम बिलाखिर सदर मुहतरम अल्लामा शेख मोहम्मद हुसैन जाफरी मुजद्दिद उल-आली और क़द्दा मौलाना अकबर दर्स दीगर उलमाए किराम शोराए किराम और सामीन बातन की जवानान सबको हुसैनिया मिशन हुसैन आबाद की तरफ से मैं इज़हार तशक्कुर इस तरीके से कि जनाब हाजी फिदा मोहम्मद नाशा साहब हमारे जैसे बहुत से वो अफराद जो कल तक हमारी महफिलों की जीनत थे आज हमारे दरमियान नहीं है और बिलहस खुसूसी तौर पर वो उलमाए किराम जो तशरीफ लाते थे हमारे दरमियान नहीं है। क़ब्ला वालिद साहब भी 2012 में इस दुनिया से गुजर गए। कोरोना का महफिल हुआ करते थे और इसी साल गुज़िश्ता साल कोरोना के महफिल थे जनाब शेख गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब, वो हमारे दरमियान में नहीं है। हुसैनाबाद के बहुत से यौम हुसैन की इंतजामिया ये तो हमें नहीं मालूम कि कब से ये जलसा कायम दायम है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर तकरीबन 1953 से और आज तकरीबन 56 साल गुजर गए इस जलसे को इसी तस्ब एहतशाम से कायम व दायम है। बहुत से अफराद हमारे दरमियान में नहीं है। मुझसे कहा भी गया है कि उन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा तिलावत मैं यहाँ पर मेहमान अकबर साहब हैं, तो मैं खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना साहब को लेकर मैं अपने माजी में थोड़ा सा जाऊँ। 1999 एक कारवान सफर पे किया पूरे पाकिस्तान से। सद्दाम हुसैन का दौर था। कराची से बाई शिप हम चले गए इराक। 1300 अफराद का पहला काफिला था और वहाँ पर 8 मंजिला सफीने आबिद और 12 दिन हम पानी में, 3 मंजिल पानी के नीचे, 5 मंजिल पानी के ऊपर। वहाँ दर्स, नमाज, मजालिस, हमने वहाँ पर क़ब्ला अकबर दर्स और उनके बहादुर मोहतरम असगर दर्स को हमने दावत दी कि आए तशरीफ लाएं, आप खिताब फरमाएं। क़ब्ला साहब, मैं आपके उन अल्फाज को नहीं भूल सकता जो आपने वहाँ तकरीर की। इन्होंने फरमाया कि जब हमारे अहले सुन्नत दोस्तों को पता चला कि
کہ ہم کربلا جا رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کربلا نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، جو بھی زندگی میں حسینی ہوگا وہ کربلا ضرور جائے گا۔ یہ الفاظ میں ان کے بھول نہیں سکتا۔ اور دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا میں اس کو بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، شاید پتہ مولانا صاحب کو یاد ہو، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے آل اور اصحاب کو جدا کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج شیعہ سنی جدا ہو گئے۔ ہم متحد اسی دن ہو سکتے ہیں، وہ تو متحد تھے لیکن ہم نے جدا کر دیا، بعد کی نسلوں نے جدا کر دیا، ہم جدا ہو گئے۔ جب ہم ان کو ایک کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آج شیعہ بھی ایک ہوگا، آج سنی بھی ایک ہوگا۔ آج ہمارے بلوچستان کے اس سرزمین پر آپ بڑے بڑے جلسوں میں دیکھیں، کیا شیعہ کیا سنی، 13 رجب ہو، 3 شعبان ہو، 15 شعبان ہو، کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، یہاں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی نوربخشیہ ہے، تمام کے تمام یہاں پر آتے ہیں، چونکہ تمام کے تمام یکجا ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی جہاز سے اسکردو کے سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں امن کے گہوارے میں آ گیا ہوں۔ جہاں تفریق ہے وہاں لوگ استراحت میں ہیں، جہاں لوگ تفریق میں نہیں ہیں وہاں لوگ متحد ہیں اور یکجا ایک زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزان مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بہترین مقررین یہاں تشریف فرما ہیں، قبلہ برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین آقا سید حیدر سبیلی لاہور سے تشریف لائے ہیں اور جناب اکبر درس کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ ایک دو بات عرض کروں، فقط اپنا نام ذاکرین حسین میں لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ جو آج تلاوت کی اس کے بارے میں دو ایک باتیں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورہ فجر کے آخری آیات ہیں، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف جبکہ تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے۔ کرنے کی بہت باتیں، تمام صفات میں نفس مطمئنہ، میں اسی پہ دو باتیں کوٹ کرتا ہوں۔ آدمی سیر ہو تو مطمئن ہوتا ہے، بھوک میں ہو تو مضطرب ہو جاتا ہے، سیلاب ہو تو مطمئن ہوتا ہے، پیاس لگے تو مضطرب ہو جاتا ہے، گھر میں ہو تو مطمئن ہوتا ہے، گھر سے باہر سفر میں ہو تو مضطرب ہوتا ہے، دوستوں میں ہو تو مطمئن ہوتا ہے، دشمنوں میں گھرا ہوا ہو تو مضطرب ہوتا ہے۔ بچے مطمئن ہو، مطمئن ہوتا ہے، بچے العطش کہہ رہے ہوں تو مضطرب ہوتا ہے، بھائی گرد میں بیٹھے ہوں تو مطمئن ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک بھائی کے لاش پر کوئی پہنچ رہا ہو تو مضطرب ہوتا ہے، جوان بیٹے ساتھ ہوں تو مطمئن ہوتا ہے، جوان بیٹے کے جنازے پر پہنچ جائے تو وہ مضطرب ہوتا ہے۔ تمام
اگر یہ پنکھے چل رہے ہوں، اے سی میں بیٹھا ہوا ہو، گرمی نہ ہو تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن اگر اطمینان کے تمام دروازے بند ہوں اور اضطراب کا تمام سامان موجود ہو تو انسان مضطرب ہوتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی جس طریقے سے خدا گواہ ہے کہ حسین مطمئن تھے کہ خدا خود کہے، عاطف ندا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اجلا حسین جب ندا دے ہل من ناصر ینصرنی تو 6 ماہ کا بچہ مضطرب ہو جائے اور وہی بچہ اس وقت تک مضطرب رہے جب تک برملا کا تیر نہ کھائے۔ کتنا حسین مطمئن ہے۔ دنیا، یہاں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا داروں بتا دو کسی چھوٹی غیر معتبر تاریخ میں ایک انسان اتنے سارے مسائل میں جڑا ہوا ہو اور اس کے باوجود اتنا مطمئن ہو کہ اس کے اطمینان کی مثالیں دی جائیں، اور وہ جب وقت آخر سجدے کی طرف جائے، سجدے میں پہنچے اور کہے ربی رضم برضائک، پروردگارا جس بات پہ تو راضی اس بات پہ میں حسین راضی۔ عزیزان، یہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں سال و سال ترک و احتشام سے، میں اس جلسے کے حوالے سے ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ وراثتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، کچھ وراثتیں ایسی ہوتی ہیں چھوڑ کر نہیں جانا ہوتا، دے کر جانا ہوتا ہے۔ یہ یوم الحسین ہمارے بزرگ چھوڑ کر نہیں گئے، دے کر گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا تھا۔ اور میں آج کے جوان سے یہ عرض کروں گا، جوانوں اس چیز پر نگاہ مت رکھو کہ کوئی تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کر جائے۔ جوانوں اپنے بزرگوں سے طلب کرو، مانگو اپنے بزرگوں سے کہ اے بزرگوں، جو امانتیں تمہارے بزرگوں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ ہمیں دے کر جاؤ، اور ہم دیں، جوان ان امانتوں کو لیں اور لے کر اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ یہ یوم حسین یہ بزرگوں کی دی ہوئی امانت ہے، اور آج میں آج کے جوانوں کو، آج کی انتظامیہ کو، حسینیہ مشن حسین آباد کے جوانوں کو، میں تمام کیبل حضرات کو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ امانتیں لیں اور لینے کے بعد اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے ہم وطن تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں، بہت سے افراد ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، اس میں ہمارے حسین آباد کے بزرگ ہیں جناب حاجی محمد رضا صاحب، بیمار ہیں، علیل ہیں، اور ان کے ساتھ میرے بانجے ہیں، وہ تقریباً 7 مہینے سے کومے کی حالت میں ہیں، اور دیگر جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، معروف شاعر جناب عبد الخالق تاج کے پوتے اثر تاج وہ بیمار ہیں، اور ایک اور بیمار نے کہا ہے کہ جناب علی ہمارے لیے ایک بچی کا آپریشن ہے، دعا کریے۔ بس ایک ہی دعا کروں گا، میرے مولا حسین تجھے تیرے بیمار بیٹے عابد کا واسطہ ہے، ان تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، اور یہ ہماری اس درگاہ میں آنا، کھڑے ہونا، جس اعتبار سے جس نے خدمت کیا
ان تمام کے خدمات کو اپنے درگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ مجھے بہت ایک بات عرض کروں، شاید اس بات کی طرف کم لوگ متوجہ ہوں کہ آج حسین آباد کے امام بارگاہ میں جشن نہیں ہے، حسین آباد کے گھر گھر میں جشن ہے۔ ہمارے جتنے عزیز ہیں، جتنے اقارب ہیں، جتنے دوست ہیں، وہ ہر گھر میں مہمان ہیں، اور آج کے بلکہ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ عید فقط ماتم سرا میں نہیں ہمارے گھر گھر میں قائم کر رکھا ہے، اور دعا کرتا ہوں باری راہ پروردگارہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو خداوند سلامتی عنایت فرما، جوانوں کو ان کو جوانی کو برکت عنایت فرما، اور بالاخص میں کہوں گا ایک جملہ کہے بغیر نہیں رک سکتا، صدر محترم جناب علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب، یہ ہمارے بلوچستان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ خداوند بار الہ بحق محمد وآل محمد اسی طریقے سے جس طریقے سے شب و روز بلوچستان کے لیے، کیا جدید بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔